محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، آج جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مبارکہ ہے جس میں صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو بیان کر دیا کہ آپ آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں اور شانیں ہیں، وہاں ایک نمایاں شان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، حضور کا اول ہونا بھی آپ کی شان ہے اور آخر ہونا بھی یہ حضور کی اعلیٰ شان ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولیت کا درجہ بھی ملا۔ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اول ہیں، اور حضور نے فرمایا میں سب سے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے وَأَنْتُمْ آخر الامم، تم آخری امت ہو، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد اب کوئی امت نہیں ہے۔ اور یہ لوجیکلی طور پر بھی سامعین آپ اس کو ذرا سمجھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، جب تک چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، چاہے وہ داؤد علیہ السلام کا دور تھا، یا سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا، وہ تمام ہی انبیاء جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں مبعوث ہوئے، وہ سب جہاں اپنی امت کو اور اسباق دے رہے تھے اور سبق پڑھا رہے تھے، ساتھ میں یہ سبق بھی پڑھا رہے تھے کہ ہمارے بعد ایک نبی نے آنا ہے، آخری نبی نے آنا ہے، اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ وہ اپنے بعد اس آخری نبی کا تذکرہ کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو باقاعدہ نام تک بتا دیا، اور قرآن مجید نے اس کلام کو، اس خطبے کو آپ کے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا مجھ سے پہلے جو کتاب اتری تورات شریف موسیٰ علیہ السلام پر، میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایک آنے والے رسول کی میں خوشخبری دینے والا ہوں، یاتی اسمہ احمد، وہ جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو باقاعدہ آپ کا نام بھی بتا دیا۔ تو پچھلے انبیاء حضور کے آنے کی خبر دے رہے تھے کہ وہ نبی آئے تو ان پر ایمان لے آنا، اور اس کے کثیر واقعات کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا بالکل واضح ثبوت ہے کہ وہ آپ کی تلاش میں دور دراز علاقوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ وہ عیسائی تھے، وہاں سے انہوں نے پڑھا کہ آخری نبی نے آنا ہے، وہ بادشاہ در بادشاہ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، مدینہ طیبہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس طرح کے اور کئی سارے شواہد ہیں کہ پچھلے انبیاء نے حضور کی بابت ارشاد فرمایا کہ آخری نبی نے آنا ہے۔ لیکن میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب کہیں پر یہ نہیں ہوا کہ کسی نبی نے آنا ہے۔ اب یہی بات ہو رہی تھی کہ قیامت نے آنا ہے، اب یہی بات ہو رہی ہے کہ دجال نے آنا ہے، اب یہی بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اب یہی بات ہو رہی ہے کہ قیامت آئے گی، اس سے پہلے یاجوج ماجوج نے آنا ہے۔ تو یہ سب سمجھنے والوں کے لیے واضح دلائل ہیں کہ جن کی بنا پر وہ اپنے اس نظریے کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ وہ نظریہ کیا ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ اگر بفرض محال کسی نبی نے آنا ہوتا تو جہاں یاجوج ماجوج کی بات ہو رہی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی دوبارہ نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے، جہاں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی بات ہو رہی ہے، جہاں دجال کے خروج کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر بفرض محال، میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں، بفرض محال دوسرے نبی کے آنے کی بات ہوتی۔ کتب حدیث میں، کتب تاریخ میں، مسلم امہ کی صفوں میں، مسلم امہ کی کتابوں میں اب تک 1450
سال گزر گئے ہیں، کہیں اس بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مسلمہ عقیدہ ہے، یہ نص صریح ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کسی نبی نے اب نہیں آنا۔ حضور نے واضح روایات، کثیر روایات موجود ہیں جہاں حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ تم میرے درجے میں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی کا درجہ تھا، میرے لیے تم اسی درجے میں ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ تم میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور الحمدللہ امت مسلمہ کا بچہ بچہ یہ نعرہ ان کی زبانوں پر بلند ہے کہ حضور آخری نبی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وخاتم النبیین، اور یہ نبیوں میں آخری نبی ہے۔ تو یہی لفظ حضور نے حدیث میں سمجھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مثال دی کہ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے خوبصورت عمارت کو ترتیب دیا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ آ کر اس کی عمارت کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن جب اس اینٹ کے پاس آتے ہیں تو وہ تعجب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں چھوڑ دی۔ تو حضور نے فرمایا اسی طرح جو قصر نبوت ہے، جو عمارت نبوت ہے، نبوت کی جو عمارت ہے اللہ تعالیٰ نے مکمل کی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی۔ حضور نے فرمایا انا هذه اللبن، حضور نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں تھا کہ جب میں آیا تو وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ ایسی کثیر روایات ہیں جس سے یہ عقیدہ عزم مصمم کی طرح مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاں راسخ ہے، مسلمانوں کے ہاں بالکل اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں مسلمان اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جہاں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہیں ان کو اسی طرح بالکل اسی صراحت کے ساتھ وہ یہ بات بھی بالکل یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔